اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 149۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹا پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ یہاں پر مسلمانوں کو کافروں کی اطاعت نہ کرنے اور ہر حال میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے، نمبر 1، مسلمانوں کو کفار کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 2، کافر مسلمانوں کو مرتد بنا کر دنیا اور آخرت کے نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا اور بہت سے صحابہ اکرام زخمی بھی ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کے اس نقصان پر یہود، مشرکین اور منافقین بہت خوش ہوئے تھے اور مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہ ہوتی اور وہ خود زخمی بھی نہ ہوتے۔ مزید کہا کہ آئندہ بھی اگر جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوگا، بہتر ہے کہ اب بھی نفع نقصان سوچ لو۔ اور یہ لوگ مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں پھر فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر یہ لوگ دوبارہ تمہیں اس جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے، اور یہ لوگ کسی حال میں بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ثابت قدم رہو، وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے دشمن احد میں عظیم نقصان پہنچا چکے ہیں اور تمہیں کافر بنانے کے درپا ہیں تو ان سے خیر کی کیا توقع۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 100 میں بھی مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم کفار اور منافقین کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اب دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مومنو، اگر کافروں کے پیچھے لگو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے جس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ غزوہ احد کے بعد منافقوں کی سرگرمیاں اس قدر تیز ہوئیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں جا جا کر پروپیگنڈا کرتے کہ اگر محمد سچا ہوتا تو اللہ اس کی نصرت اور حمایت ضرور کرتا اور تمہیں قیمتی جانوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، اور اگر تم خیر اور تحفظ چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تاکہ ہم اپنے رئیس عبداللہ بن نبی کے ذریعے اہل مدینہ سے تمہیں حفظ و ایمان کی گارنٹی لے دیں۔ تو یہاں پہ کمزور مسلمانوں کو ارتداد اور منافقت سے بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم منافقوں کے پیچھے چلو گے تو یقیناً وہ تمہیں مرتد کر دیں گے، کفر کی طرف لٹا دیں گے، جس کا انجام ناکامی اور خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو اہل کفر ہیں حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ دین کا نقصان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں، نبی پاک سے دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کا کیا قاعدہ اور قانون ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ نہ خود ماننا اور نہ دوسروں کو ماننے دینا ہے، نہ اس پر عمل کرنے دینا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ایمان کی ربش پر ہیں، نیک راستے پہ چل رہے ہیں، اور کفار کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ان کی راہ سے پھیر دیں۔ اب ایمان والوں کا کام اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ایمان والوں اور مسلمانوں کا کیا کام ہے کہ اپنے ایمان، اپنے دین کی حفاظت کریں اور کسی صورت اہل کفر کو موقع نہ دیں کہ وہ ایمان والوں کو اس کے دین سے پھیر دیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب مومن لوگ کفر کے راستے پہ چلنے لگیں، کفار کی اطاعت کرنے لگیں، ان کے طور طریقے اپنانے لگیں، اپنے راستوں سے بھٹک جائیں، جو کام وہ کرنے لگیں وہی کام کرنے لگ جائیں، ان کے عقائد کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ اور آپ بہت سی چیزیں دیکھیں گے کہ جو ہمارے ان کے کلچر میں کامن ہے، اور ان کی رسمیں طور طریقے ہمارے کلچر میں سرات کر گئے ہیں، وہ ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ بن گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے بچتے رہیں۔
تو یہاں مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ کفار کے راستے سے بچو، کیونکہ جو ان کے دین پر چلے گا، ان کے عقائد اور نظریے کو اپنائے گا، تو مسلمانوں کے لیے پھر اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔